السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 28۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کن پٹیاں سلگنے لگی۔ میں بڑی آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ میں پستول تھا اور بڑی متوحش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ یہ میرے لیے ایک بہترین موقع تھا۔ ممتاز کو گولی مار دوں اور یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر ایک دوسرے خیال نے مجھے اس ارادے سے باز رکھا۔ یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں مجھے پناہ مل سکے گی؟ ممتاز نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس دنیا میں انسان نہیں درندے بستے ہیں، خونخوار بھیڑیے ہیں جو قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھے مجھ جیسے شکار کا انتظار کرتے ہیں۔ میں یہاں سے نکل کر زیادہ دور نہیں جا پاؤں گی۔ یہ خونخوار بھیڑیے مجھے چیر دیں گے، اور اگر ان سے بچ گئی تو پولیس۔ میرے پاس پناہ کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور پولیس مجھے صبح ہونے سے پہلے ہی پکڑ لے گی۔ پولیس ملزموں کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے، اس کے بارے میں آئے دن اخباروں میں خبریں چھپتی رہتی ہیں۔ اس عذابناک درندگی سے بچنے کا ایک اور راستہ تھا، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میں نے پستول کی نالی اپنی کنپٹی پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ میری انگلی کی معمولی سی حرکت مجھے زندگی سے نجات دلا سکتی تھی، لیکن میں بزدل تھی، اپنے آپ کو بھی نہیں مار سکی، اور بستر پر اوندھے منہ لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر ممتاز جاگ گئی۔ وہ پہلے تو رونے کی وجہ پوچھتی رہی، پھر میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر شاید ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے بڑی آہستگی سے پستول میرے ہاتھ سے لے کر دوسری طرف ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا اور مجھے اپنے ہاتھ ساتھ لپٹا لیا۔ میں اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عجیب بات تھی کہ جس نے میری زندگی برباد کی تھی، میں اس سے ہمدردی کی توقع کر رہی تھی۔ رات کا باقی حصہ روتے ہوئے ہی گزار دیا، اور پھر صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے سو گئی۔ مجھے کسی نے نہیں جگایا۔ ویسے بھی ایسی جگہوں پر راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں۔ اس گھر میں بھی سب سو رہے تھے، ممتاز بھی سو رہی تھی۔ میرا دماغ سلگ رہا تھا۔ میں آہستگی سے بستر سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی اور کافی دیر ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑی رہی۔ میں نہا کر نکلی تو اس وقت بھی گھر میں سناٹا تھا۔ ہال کمرے میں رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ہی اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں سے بھاگ چلوں۔ دن کا وقت ہے، کسی نہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچ ہی جاؤں گی، کسی کوٹھی میں گھس جاؤں گی، کوئی نہ کوئی عورت تو ملے گی، اپنی کہانی سنا کر مدد طلب کروں گی۔ میرے قدم خود بخود باہر والے دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ میں دروازہ کھول کر برآمدے میں نکلی تو برآمدے کی دائیں طرف پودوں کی کیاری کے قریب فیکے کو دیکھ کر میرے ارادوں پر اوس پڑ گئی اور میں برآمدے میں ہی رک گئی۔ فیکا ممتاز کا پرانا وفادار تھا۔ وہ ہٹا کٹا لمبا تڑنگا آدمی ممتاز کے اشاروں پر چلتا تھا۔ وہ پچھلے 3-4 روز سے غائب تھا، غالباً شہر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا، اور شاید آج صبح ہی واپس آیا تھا۔ وہ اس وقت پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ میں چند لمحے برآمدے میں رکی رہی اور پھر واپس آ کر ہال کمرے میں ایک صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ چند منٹ بعد ہی اپنے قریب سے آہٹ سن کر میں نے آنکھیں کھولی۔ شیریں چائے کا کپ لیے میرے قریب کھڑی تھی۔ اس نے کپ میرے سامنے تپائی پر رکھ دیا اور قالین پر بیٹھ گئی۔
میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ میں کپ اٹھا کر چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگی۔ میرے سامنے قالین پر بیٹھی ہوئی شیری دھیمے لہجے میں مجھے سمجھا رہی تھی، وہی باتیں جو رات بھر ممتاز سمجھاتی رہی تھی۔ شیری کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کا بدن اگرچہ اب ڈھلک چکا تھا، مگر اس کی کاٹ بتا رہی تھی کہ جوانی میں بڑی حسین رہی ہوگی۔ ہم جیسی عورتیں جب گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالتی ہیں تو ان کا ٹھکانہ ایسی کوٹھیاں ہی ہوتی ہیں۔ شیری کہہ رہی تھی، تم جو غلطی کر چکی ہو اس کا اب کوئی اور اپائے نہیں ہے۔ تمہیں ساری زندگی اب اسی دلدل میں گزارنی ہے۔ یہاں سے نکل جانا اب تمہارے بس میں نہیں۔ ویسے بھی یہ بہت ظالم لوگ ہیں، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تم ان سے بچ کر کہیں نہیں جا سکو گی، یہ تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ شیری بولتی رہی اور میں سنتی رہی۔ اس نے اپنے بارے میں بھی کچھ انکشاف کیے تھے۔ وہ 30 سال سے اس گندگی میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ 20-22 کی تھی جب اسے گجرات کے ایک گاؤں سے اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ مختلف ہاتھوں سے ہوتی ہوئی چند سال پہلے ممتاز نے اسے خریدا تھا۔ وہ ساری زندگی عیاش مردوں کے ہاتھوں کا کھلونا اور طوائفوں کی آمدنی کا ذریعہ بنی رہی تھی، اور اب بھی انہی کی خدمت کر رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ میرا وہ کمرہ دوبارہ مجھے دے دیا گیا تھا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ میری حالت اب کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ممتاز بھی مجھ پر بڑی توجہ دے رہی تھی۔ 3 ہفتے گزر گئے۔ اس دوران مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا۔ ممتاز ایک بڑی سیاسی پارٹی کے شعبہ خواتین کو اپنے حلقے کی صدر بھی تھی۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ کوئی ان کا کچھ کیوں نہیں بگاڑ سکتا۔ ممتاز نے NGO اور سیاسی پارٹی کی آڑ میں اپنا کاروبار پھیلا رکھا تھا۔ وہ سیاستدانوں، اعلیٰ سرکاری عہدیداروں اور پولیس کے بڑے افسروں کی عورتیں سپلائی کیا کرتی تھی۔ اس طرح اس نے ان بڑے اور ذمہ دار لوگوں کو نہ صرف اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، بلکہ ان سے اپنے دوسرے کام بھی نکلواتی رہتی تھی۔ اس نے شہر کے کئی پوش علاقوں میں بھی بڑے بڑے پلاٹ لے رکھے تھے۔ ان پلاٹوں کے لیے اسے پہلے سے ایک پیسہ بھی ادا نہیں کرنا پڑا تھا۔ یہ تو ان لڑکیوں کا حسن و شباب کا کرشمہ تھا جنہیں وہ سیاستدانوں اور بڑے لوگوں کی خدمت میں پیش کرتی رہتی تھی۔ 1 مہینے بعد ممتاز نے پھر ایک دولت مند عیاش کے ساتھ میرا ایک رات کا سودا کر لیا۔ بقول ممتاز کے میں نے بہت آرام کر لیا تھا۔ اور پھر 2 سال گزر گئے۔ ان 2 برسوں میں میں نے جو کچھ دیکھا وہ اگر منظر عام پر لے آؤں تو اس ملک میں قیامت آ جائے۔ ممتاز نے مجھے بڑے بڑے ممتاز سیاستدانوں اور چند خاص لوگوں کے لیے مخصوص رکھا تھا۔ جلسوں میں عوام کی ناگفتبے حالت پر تقریریں کرتے ہوئے آنسو بہانے والے سیاستدان، ملک کی سلامتی کا رونا رونے والے حکمران، نیکی اور پارسائی کا درس دینے والے، ان سب کو میں نے ننگا دیکھا ہے۔ یہ پلاٹ بھی ممتاز کو ایک بڑے آدمی نے تحفے میں دیا تھا، جبکہ ایک سیاستدان نے کوٹھی بنا کر دی تھی۔ ممتاز چند مہینے پہلے ہی اس کوٹھی میں منتقل ہوئی ہے۔ اگرچہ سمر آباد والی کوٹھی میں بھی اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن ممتاز کے خیال میں یہ کوٹھی اس کے دھندے کے لیے زیادہ محفوظ تھی۔ وہ صرف مجھے یہاں لے کر آئی تھی، جبکہ دوسری لڑکیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ ضرورت پڑنے پر انہیں بلا لیا جاتا تھا۔ میں اپنا دکھ نہیں بھولی تھی۔ مجھے وہ رات یاد تھی جب پہلی مرتبہ میری عزت کا سودا ہوا تھا۔ میرے دل میں ممتاز کے لیے اب بھی اتنی ہی نفرت تھی۔ میں اس سے اپنی بربادی کا انتقام لینا چاہتی تھی، مگر اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں ان کی طاقت سے واقف ہو چکی تھی اور یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ جہاں بھی جاؤں گی پکڑی جاؤں گی۔
ان کے چنگل سے نکلنے کے لیے مجھے کسی مضبوط سہارے کی تلاش تھی، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس سے میں وفا کی توقع رکھ سکتی۔ اس روز تمہیں ان کی قید میں دیکھا اور تمہاری پٹائی ہوتے دیکھی تو میں سمجھ گئی کہ تم جیسے شخص کو جھکانا یا توڑنا ممکن نہیں، اور تم جیسا شخص ہی میرا ساتھ دے سکتا ہے۔ اس لیے اس رات میں نے فرار ہونے میں تمہاری مدد کی تھی، مگر بدقسمتی سے تم اگلے روز ہی پھر پکڑے گئے۔ ممتاز وغیرہ کو یہ شبہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ میں نے تمہیں فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ ممتاز سمجھ گئی تھی کہ اب میں کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ مجھ پر اگرچہ کچھ اعتماد کرنے لگی تھی، لیکن اس نے مجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں بازار جاتی تو شکیل یا فیقہ میرے ساتھ ہوتا، گھر پر بھی ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی میری نگرانی کے لیے ضرور موجود رہتا، اور پھر تمہاری وجہ سے بھی گھر پر ایک آدمی کی موجودگی ضروری تھی۔ میں نے تمہارے بارے میں اخبارات میں بہت کچھ پڑھا تھا۔ ملک شہاب جیسے آدمی سے ٹکر لینا کسی معمولی آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ نہ صرف تمہیں ان کی قید سے نکالوں گی بلکہ خود بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اور اب وہ خاموش ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی، پھر بولی، تم بھی آزاد ہو اور میں بھی، لیکن سوچ رہی ہوں کہ ہماری یا کم از کم میری یہ آزادی کتنے روز برقرار رہ سکتی ہے۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، اور تم نے مجھ پر جو اعتماد کیا ہے اسے بھی ٹھیس نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں بھروسہ کر کے ہی تمہارے ساتھ آئی ہوں، لیکن کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہمیں یہاں رہنا پڑے گا؟ اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہے؟ یہ تو مجھے کوئی کھنڈر لگتا ہے، نجمہ نے کہا۔ ہے تو یہ کھنڈر ہی، لیکن یہ محفوظ ترین جگہ ہے، میں نے جواب دیا۔ ایک جگہ اور بھی ہے، میں نے ایجوکیشن ٹاؤن کی ایک کوٹھی کرائے پر لے رکھی ہے، لیکن وہاں قریب ہی ایک خونخوار بلی رہتی ہے، میں نے جواب دیا۔ اور پھر اچانک ہی مجھے اور کچھ بات یاد آ گئی۔ کیا تم دشکا نامی کسی عورت کو جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ دشکا؟ یہ وہی عورت تو نہیں جس کے بارے میں پچھلے دنوں اخبارات میں بہت کثرت سے چھپتا رہا ہے؟ ہاں وہی، میں نے جواب دیا۔ وہ پاکستان میں لبنان کی سفیر تھی اور مہینے میں ایک دفعہ لاہور میں رہتی تھی۔ پچھلے دنوں اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کا قتل پولیس کے لیے ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ میں نے اخباروں میں پڑھا تھا، لیکن یہاں دشکا کا کیا ذکر؟ اس کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ اس نے گھورتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ بہت گہرا تعلق ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کی باتوں سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں صرف اخباروں کی حد تک جانتی ہے، اسے اصل حقائق کا علم نہیں ہے۔ مادام دشکا کے قتل پر میں تمہاری ممتاز بیگم عرف تاجی اور شکیل کے ہاتھ ہے۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس طرح میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے اسے میری بات کا یقین نہ آیا ہو یا میری دماغی صحت پر شبہ ہو۔ یہ سچ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس واردات کا چشمدید گواہ تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، لیکن پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مادام دشکا کو ان دونوں نے قتل کیا ہے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے اسے اس رات کے بارے میں بتانے لگا جب میں ملک شہاب کی کوٹھی سے فرار ہوا تھا اور عجیب حالات کے تحت مادام دشکا کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ اور پرسوں رات میں کہہ رہا تھا 5 اسٹار ہوٹل میں میرے گلے میں مادام دشکا کا لاکٹ دیکھ کر انہیں مجھ پر شبہ ہوا تھا،
اور یہ لوگ مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کر کے کوٹھی میں لے گئے تھے۔ لیکن وہ تو تم سے کسی دولت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ نجمہ نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ درست ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ دولت میں مادام دشکا ہی کی کوٹھی سے اڑا لایا تھا۔ مجھ سے دولت حاصل کر کے مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ نجمہ چارپائی پر بیٹھی گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تاجی ہے تو ایسی ہی خطرناک عورت۔ 1 سال پہلے بھی ایسی ہی ایک بات سننے میں آئی تھی، بلکہ مانگا منڈی کا ایک پولیس افسر کسی قتل کی تفتیش کے سلسلے میں اس کوٹھی پر آیا تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، تاجی نے نرگس نام کی ایک لڑکی کو کہیں سے خریدا تھا۔ وہ چند ہفتے ہی اس کے پاس رہی تھی، اس کے بعد یکا یک غائب ہو گئی، اور پھر اس کی لاش مانگا منڈی کے ایک کھنڈر نما ویران مکان میں ملی تھی۔ پولیس کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ نرگس تاجی کے پاس تھی۔ مانگا منڈی کی پولیس تاجی کو اس قتل میں ملوث کرنا چاہتی تھی، مگر تاجی کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ 3 دن بعد نہ صرف اس پولیس افسر کا مانگا منڈی سے تبادلہ ہو گیا، بلکہ نرگس کے قتل کیس کی فائل بھی بند کر دی گئی۔ تم تاجی کے بارے میں بہت تفصیل سے بتا چکی ہو۔ اس قسم کی عورتوں کے ہاتھ واقعی بہت لمبے اور رسائی بہت اوپر تک ہوتی ہے۔ ان جیسے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ملک شہاب بھی ایسا ہی آدمی ہے۔ میں نے ایک شریف اور ذمہ دار پولیس افیسر کے ذریعے اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا، لیکن اسلام آباد تک کھلبلی مچ گئی اور وہ چند گھنٹوں بعد ہی رہا ہو گیا، جبکہ اس فرشناس افیسر کو بھی تبدیل کر کے لاہور سے باہر بھیج دیا گیا۔ بہرحال میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ تاجی کے تعلقات اور کس قسم کے لوگوں سے ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسا شخص جو تمہاری نظروں میں مشکوک ہو، یا تم نے کبھی تاجی اور شکیل کو کوئی ایسی بات کرتے سنا ہو۔ میرا مطلب ہے کوئی غیر معمولی بات، یا کبھی ان کی باتوں میں تم نے دشکا کا نام سنا ہو۔ ایسی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مادام دشکا ایک سفارتکار تھی، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ کسی خفیہ مشن پر تھی، اور مجھے شبہ ہے کہ اس کا قتل بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ کسی خفیہ مشن پر تھی؟ نجمہ نے مجھے گھورا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک خونخوار بلی کا ذکر کیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اس سلسلے میں بہت کچھ جانتی ہے، اور مجھے بھی اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس خونخوار بلی کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ نجمہ بھی مسکرا دی۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اپنی جان داؤ پر لگا کر مجھے تاجی کی قید سے نکال لائی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے رخشی کے بارے میں سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چند روز مادام دشکا کے پاس کام کر چکی ہے، اور اس سے پہلے پولیس میں بھی رہ چکی ہے۔ میں نے اسے کہا، اور پھر اسے رخشی کے بارے میں بتانے لگا۔ رخشی کی نظریں مادام دشکا کی اس دولت پر ہیں جو اس کے کہنے کے مطابق کوٹھی کے تہہ خانے میں محفوظ ہے، لیکن میں مادام دشکا کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتا ہوں۔ وہ مہینے میں 1 ہفتہ لاہور میں کیوں رہتی تھی؟ اس کا خفیہ مشن کیا تھا، اور اس قتل کے محرکات کیا تھے؟ یہ سب کچھ اگر معلوم ہو جائے تو یہ معمہ حل ہو سکتا ہے، اور ہماری حکومت کی نیک نامی پر جو بڑا دبا لگا ہے وہ بھی صاف ہو سکتا ہے۔ حکومت کی نیک نامی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے مجھے گھورا۔ کسی ملک میں جب اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، کسی غیر ملکی سفارتکار کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو بدنامی اس ملک کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا،
میں جرائم پیشہ ضرور ہوں، لیکن اپنے ملک کا غدار نہیں۔ چھوٹے موٹے جرائم کا ارتکاب کرنا الگ بات ہے اور ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنا دوسری بات۔ ملک شہاب سے میری کیا دشمنی ہے؟ ذاتی طور پر تو میں اسے جانتا تک نہیں۔ وہ سمگلر ہے، ہیروئن کا بیوپاری ہے، موت کا سوداگر ہے۔ اس کے پھیلائے ہوئے زہر سے ہماری نوجوان نسل مفلوج ہو رہی ہے۔ یہی نوجوان آگے چل کر ہمارے ملک کے ستون بنیں گے، لیکن انہیں اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے پیروں پر ہی کھڑے نہیں ہو سکتے، ملک کا بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، میں جرائم پیشہ اور قاتل بھی ہوں۔ زیر زمین دنیا میں میرے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ بڑے بڑے مجرم میرا نام سن کر تھر تھر کانپتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ جب بھی پکڑا جاؤں گا مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ میرے کندھوں پر جرائم کا بہت بوجھ ہے، لیکن میں اس وقت تک قانون کی گرفت میں نہیں آنا چاہتا جب تک ملک شہاب جیسے لوگوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دوں۔ میں جانتا ہوں ایک ملک شہاب کے کم ہونے سے ہمارا معاشرہ پاک نہیں ہو جائے گا، لیکن میں اپنا کردار تو ادا کر سکتا ہوں۔ تو تمہارا خیال ہے کہ اگر تم ملک شہاب کا خاتمہ کر دو اور مادام دشکا کے قتل کا معمہ حل کر دو تو حکومت تمہیں کچھ مراعات دے گی، تمہارے جرائم معاف کر دے گی؟ نجمہ نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، میں نے ایسا بالکل نہیں سوچا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب بھی پکڑا گیا پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاؤں گا، لیکن اگر مادام دشکا کے قتل کا معمہ حل ہو جائے تو ہماری حکومت کی نیک نامی پر لگا ہوا دھبا صاف ہو سکتا ہے۔ نجمہ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، تمہارے بارے میں میرا اندازہ درست نکلا۔ کیسا اندازہ؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب تاجی اور شکیل تمہیں پکڑ کر لائے تھے تو تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ تم مضبوط قوت ارادی اور مضبوط کردار کے مالک ہو، اور تمہیں جرائم کی اس دلدل میں دھکیلا گیا ہے۔ اپنی خوشی سے تو کوئی بھی برائی کے راستے پر قدم نہیں رکھتا، اس کی مثال تم خود بھی ہو۔ اور میں کہتے کہتے رک گیا۔ نجمہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے اور نظریں جھک گئی تھی۔ سوری، آئندہ ایسی کوئی بات میرے منہ سے نہیں نکلے گی جس سے تمہیں دکھ پہنچے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری قوت ارادی کے مضبوط ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اس کا مظاہرہ تم خود بھی دیکھ چکی ہو۔ تاجی، شکیل اور فیقے نے گدھوں کی طرح میری دھنائی کی تھی، لیکن میری زبان نہیں کھلوا سکے۔ میں آہنی اعصاب کا مالک ہوں، لیکن میرا کردار۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ کہیں اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں۔ عورتوں کو دیکھ کر میری نظر جھک جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں میں بہت بد کردار ہوں۔ میری زندگی میں کئی لڑکیاں آئیں اور شاید ہی کوئی بچ کر گئی ہو۔ نجمہ کا چہرہ ایک بار پھر متغیر ہو گیا، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں محسن کش نہیں ہوں۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ میں تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ مجھے تم پر یقین ہے، نجمہ نے کہا، لیکن تمہارے خیال میں مادام دشکا کو قتل کیوں کیا گیا تھا؟ اس میں تاجی اور شکیل کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ تاجی کے کہنے کے مطابق دشکا اس کی دوست تھی، لیکن میں اس بات کو نہیں مان سکتا۔ کسی سفارتکار سے تاجی جیسی طوائف کی دوستی کوئی عجیب بات نہیں ہو سکتی، لیکن وہ سفارتکار اگر مرد ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا اور نہ ہی تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ انہوں نے دولت کی خاطر قتل کیا تھا۔
اگر یہ قتل دولت کی خاطر کیا ہوتا تو وہ دولت چھوڑ کر نہ بھاگتے۔ تاجی کے کہنے کے مطابق وہ باہر سے فائرنگ کی آواز سن کر بدحواس ہو گئے تھے، اس لیے دولت نہیں سمیٹ سکے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں مانتا کہ ان کے پاس دشکا کی لاش کو الماری میں ٹھونسنے کا وقت تھا تو وہ الماری کے دوسرے خانوں میں زیورات اور نوٹوں کی گڈیاں کیوں نہیں سمیٹ پائے؟ نہیں نجمہ، یہ قتل محض دولت کے لیے نہیں ہوا، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا جو دولت سے بھی زیادہ بڑا تھا، اور مجھے وہی معلوم کرنا ہے۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ضرور کر سکتی ہو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم یہ سوچتی رہو کہ لڑکیوں کے گاہکوں کے علاوہ کون ایسے آدمی ہیں جن کے تاجی سے قریبی تعلقات ہیں؟ کوئی ایسا آدمی جس پر تمہیں شبہ ہو، یا کوئی اور غیر معمولی بات؟ اس وقت مجھے ایسی کوئی بات یاد نہیں آ رہی، نجمہ نے جواب دیا۔ لیکن تم اپنی اس خونخوار بلی رخشی سے کیوں نہیں مل لیتے جس نے تمہیں دشکا کے بارے میں بتایا تھا؟ ویسے جن الفاظ میں تم نے اس کی تصویر کشی کی ہے، میرا بھی اس سے ملنے کو دل چاہنے لگا ہے۔ میں تمہیں اس سے ضرور ملاؤں گا، لیکن چند روز ٹھہر جاؤ، میں نے جواب دیا۔ جب تک میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تو تمہیں یہیں رہنا ہے، اس کھنڈر میں۔ ٹھیک ہے، نجمہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ گلی چھوٹی سی ہے، چند ہی گھر ہیں، اور میرے اندازے کے مطابق یہاں نچلے طبقے کے لوگوں کی آبادی ہے۔ ایسے کسی گھر میں مہمانوں کی آمد چھپی نہیں رہتی۔ سولجر یہاں اکیلا رہتا ہے، اب یہاں ایک عورت کی موجودگی محلے والوں کو شبے میں مبتلا کر دے گی۔ سولجر شریف آدمی ہے، کم از کم اس محلے میں شریف آدمی ہے، کسی کو اس سے شکایت نہیں ہے، اس پر کوئی اس قسم کا شبہ بھی نہیں کرے گا۔ کسی کے پوچھنے پر وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا دوست اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ کیا؟ نجمہ نے گھورتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجبوری ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کا دوست کسی لڑکی کو بھگا کر لایا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، سولجر بڑا دلچسپ آدمی ہے، اس نے بھی اس گلی میں ایک قدر دوستی پال رکھی ہے۔ اوہ، نجمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کون ہے وہ؟ اسی گلی میں رہتی ہے، شبنم نام ہے اس کا، یہ دونوں بچپن سے اکٹھے ہی رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں صبح سولجر سے کہوں گا کہ وہ شبنم کو بلا لے، ہمیں شاید کئی روز یہاں رہنا پڑے، شبنم کی وجہ سے تمہارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ نجمہ کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر میری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ میں کھلے ہوئے دروازے سے باہر دیکھ رہا تھا، رات کا اندھیرا رخصت ہونے کی تیاری کر رہا تھا، ہمیں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے ایک اور خیال آ رہا ہے، نجمہ نے کہا۔ تم تاجی کے بارے میں دشکا کے قتل کے حوالے سے پولیس کو گمنام اطلاع کیوں نہیں دے دیتے؟ پولیس انہیں پکڑ کر خود ہی سب کچھ اگلوا لے گی۔ تاجی کے بارے میں خود ہی بتا چکی ہوں کہ اس کی رسائی بہت اوپر تک ہے، اور وہ پہلے بھی قتل کے ایک کیس میں اپنے آپ کو بچا چکی ہے۔ میں نے کہا، پولیس کو اطلاع دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے چاہنے والے فوراً ہی آ جائیں گے، اس طرح نہ صرف تاجی بچ جائے گی بلکہ کیس بھی بگڑ جائے گا۔ تو پھر کیا کرنا چاہتی ہو؟ نجمہ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ فی الحال کچھ نہیں، میں نے کہا، رات بیت چکی ہے، دن کی روشنی نمودار ہونے والی ہے، اب تم سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ نجمہ نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوپٹہ پھیلا کر منہ پر ڈال لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میری آنکھوں میں اس وقت جلن سی ہو رہی تھی، میں نے آنکھیں بند کر لی اور فوراً ہی نیند کی وادی میں اتر گیا۔